डीमोनिक यानी मनी आईक्यू में खुश आमदीद, जहां हम आपका मनी आईक्यू बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो आज हम एक ऐसे मौजू की गहराई में उतर रहे हैं जो ऊपर से तो बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन असल में पाकिस्तान के मौशी मुस्तकबिल की कुंजी उसी में छुपी है। बात हो रही है आने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी की। हमारे सामने जो जरा है ना, खास तौर पर एक रिपोर्ट है, स्पेक्ट्रम फॉर ग्रोथ सिक्योरिंग पाकिस्तान डिजिटल फ्यूचर। और वो ये बात बिल्कुल वाज़ेह करती है कि भाई, ये सिर्फ चंद टेलीकॉम कंपनियों का मामला नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक कौमी फैसला है। जी, बिल्कुल ठीक है आपने। देखें, इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि अगर डिजिटल मईशत एक मुल्क है ना, तो स्पेक्ट्रम उसकी बुनियाद है। उसकी सड़कें, उसकी बिजली की लाइनें, उसकी बंदरगाहें, यानी वो बुनियादी ढांचा जिस पर हर चीज़ ने चलना है। तो इसकी तकसीम और इसकी कीमत का फैसला ये तय करेगा कि आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान की मईशत वो कितना मुकाबला कर सकती है, उसकी तरक्की की रफ्तार क्या होगी। तो फिर आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं, खोज लगाते हैं कि इस नीलामी में असल में दांव पर क्या लगा हुआ है, माजी में हमसे कहाँ क्या गलतियां हुई, और इस बार सही फैसले करने से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज की हकीकत पर बात करते हैं। हम में से कौन है जिसने सुस्त इंटरनेट या अचानक कॉल ड्रॉप हो जाने का तजुर्बा ना किया हो। ये रोजमर्रा की झुंझलाहट तो है, लेकिन जराए बताते हैं कि इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। जी, ये सिर्फ एक ज़ाती परेशानी नहीं, ये एक कौमी मसला बन चुका है। इसकी बुनियादी वजह है स्पेक्ट्रम की शदीद कमी और हमारे जो मौजूदा नेटवर्क्स हैं उन पर बेतहाशा दबाव। ज़राए में इसके लिए एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। आप तसव्वुर करें कि कराची जैसे बड़े शहर की तमाम ट्रैफिक, मतलब लाखों गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, बसें, उन सबको सिर्फ चंद तंग टूटी फूटी गलियों में चलने पर मजबूर कर दिया जाए, तो नतीजा क्या होगा? एक मुस्तकिल ट्रैफिक जैम। बिल्कुल, एक मुस्तकिल ट्रैफिक जैम। और इस ट्रैफिक जैम में सिर्फ लोगों का वक्त ज़ाया नहीं होता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जाम में एम्बुलेंसें फंसती हैं, कारोबारी सामान की तरसील में ताख़ीर होती है। इसी तरह हमारा ये जो डिजिटल ट्रैफिक जैम है ना, ये भी सिर्फ यूट्यूब वीडियो की बफरिंग से कहीं आगे की बात है। ये एक पोशीदा टैक्स है जो हमारी पूरी मईशत अदा कर रही है। हर वो फ्रीलांसर जिसकी क्लाइंट से मीटिंग खराब होती है, हर वो छोटा कारोबार जो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं ले पाता, हर वो तालिब इल्म जो ऑनलाइन लेक्चर नहीं देख सकता। जी, वो सब इस जाम की कीमत चुका रहे हैं। सुस्त और नाकाबिल एतबार इंटरनेट असल में हमारी मईशत के पहिए में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये जो डिजिटल ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है, ये बहुत मायूस कुन है। तो जहन में सवाल आता है कि क्या ये मसला हमेशा से था या पिछले कुछ सालों के फैसलों ने हमें यहाँ पहुँचाया है। ज़राए माजी की नीलामियों के बारे में क्या कहते हैं? देखें, ज़राए इस मामले में बहुत वाज़ेह हैं। ये सूरत हाल रातों रात पैदा नहीं हुई। इसकी बुनियाद माजी की स्पेक्ट्रम नीलामियों के डिज़ाइन में रखी गई थी, जहां एक बुनियादी गलती की गई। पॉलिसी साजों ने तवील मुद्दती माशी तरक्की पर कलील मुद्दती मालियाती फ़ायदे को तरजीह दी। यानी सोच सिर्फ ये थी कि नीलामी से हुकूमत के ख़जाने में फौरी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे लाया जाए। अच्छा, यानी मकसद सड़कें बनाने के बजाय टोल टैक्स इकट्ठा करने पर ज्यादा था। बेहतरीन मिसाल दी आपने, बिल्कुल यही बात है। हुकूमत ने स्पेक्ट्रम की रिजर्व कीमतें बहुत ऊंची रखी और कंपनियों को अदायगी के लिए वक्त भी बहुत कम दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी जेब में जो भी सरमाया था, उसका बड़ा हिस्सा तो लाइसेंस फीस में ही चला गया। जी बिल्कुल, वो सारा पैसा शुरू में ही खर्च हो गया। तो उनके पास नेटवर्क को अपग्रेड करने, नए टावर्स लगाने या दूर दराज इलाकों तक कवरेज बढ़ाने के लिए बहुत कम पैसा बचा। और ज़राए में एक और तशवीशनाक बात सामने आती है, ARP यानी हर सारिफ से होने वाली औसत आमदनी। वो तकरीबन $4 से गिरकर सिर्फ $1.4 रह गई है। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। जी, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि टेलीकॉम कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल शदीद दबाव में है। वो भारी लाइसेंस फीस कैसे अदा करेंगी और अरबों की नई सरमाएकारी कैसे करेंगी जब उनकी फीस सारिफ आमदनी आधी से भी कम हो गई हो। यही तो असल बहरान है। एक तरफ हुकूमत की तरफ से ज्यादा कीमतों का दबाव, दूसरी तरफ मार्केट से कम होती आमदनी। इन दोनों अवामिल ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां कंपनियों के लिए नई सरमाएकारी करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। नतीजा वही निकला जो हम आज देख रहे हैं, एक मुस्तकिल डिजिटल इस्तेदाद की कमी और एक मुल्क भर ट्रैफिक जाम। तो ठीक है, ये तो हुई मसले की तशखीस।
اگر ماضی کی غلطی قلیل مدتی سوچ تھی تو یہ جو موجودہ نیلامی ہے یہ صورتحال کو کیسے بدل سکتی ہے؟ ذرائع اس چکر کو توڑنے کے لیے کیا ٹھوس تجویزیں دیتے ہیں؟ ذرائع کا موقف ہے کہ اس بار ہمارے پاس پرانی غلطیوں کو نہ دہرانے اور ایک نیا راستہ اختیار کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم تجویز ہے ادائیگیوں کے ڈھانچے میں تبدیلی۔ بجائے اس کے کہ کمپنیوں کو لائسنس کی پوری قیمت پہلے چند سالوں میں ادا کرنے پر مجبور کیا جائے، اس ادائیگی کو لائسنس کی پوری مدت یعنی 10 یا 15 سالوں پر پھیلایا جائے۔ اچھا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پیسہ تو حکومت کو پھر بھی ملے گا۔ فرق بہت بڑا ہے۔ اس سے کمپنیوں پر سے فوری مالی دباؤ ہٹ جائے گا۔ وہ جو سرمایہ انہوں نے لائسنس کی فیس میں ایک ساتھ دینا تھا، اب وہ اسے ہر سال نیٹ ورک کی بہتری پر خرچ کر سکیں گی۔ صحیح۔ تو اس سے حکومت کے مالیاتی اہداف اور ملک میں انفراسٹرکچر کی تعمیر دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہوگی؟ بالکل، حکومت کو ایک مستقل آمدنی ملتی رہے گی اور عوام کو بہتر سروس۔ ادائیگیوں کے ڈھانچے کو پھیلانے کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ذرائع فائنانسنگ کے اخراجات کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں، ہے نا؟ جی، یہ ایک اور کلیدی نکتہ ہے۔ ذرائع یہ تجویز کرتے ہیں کہ حکومت جو فائنانسنگ فراہم کرے اس پر سود کی شرح حقیقی ہونی چاہیے، مطلب وہ منافع خوری کا ذریعہ نہ بنے۔ مقصد سہولت فراہم کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ ٹیلی کام سیکٹر کو مزید نچوڑنا۔ اگر فائنانسنگ سستی ہوگی تو ظاہر ہے کمپنیوں کے پاس نیٹ ورک میں لگانے کے لیے مزید سرمایہ بچے گا۔ جی، مجھے ذرائع میں ایک بات پڑھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ 5G کی اتنی ہائپ کے باوجود رپورٹ کے مطابق اصل اور فوری معاشی فائدہ موجودہ 4G نیٹ ورکس کو مضبوط کرنے سے حاصل ہوگا۔ یہ تو عام تاثر کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ لوگ 5G کا شور سنتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہمارے 4G ہائی ویز پر ہے۔ زیادہ تر چیلنجز 4G بینڈز میں گنجائش کی کمی کی وجہ سے ہیں، جسے تکنیکی زبان میں اسپیکٹرم کرنچ کہتے ہیں۔ ان بینڈز میں اضافی اسپیکٹرم دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ اس ہائی وے میں 2 یا 3 نئی لینز شامل کر دیں۔ اس سے تو فوری طور پر ٹریفک رواں ہو جائے گا۔ جی، اور سروس کا معیار ڈرامائی طور پر بہتر ہو جائے گا، جبکہ 5G وہ ایک بالکل نیا مستقبل کا ٹرانسپورٹ سسٹم بنانے جیسا ہے۔ وہ صنعتی استعمال اور جدید ٹیکنالوجیز کے لیے ضروری ہوگا، لیکن اس کی بنیاد رکھنے کے لیے پہلے موجودہ نظام کو ٹھیک کرنا لازمی ہے۔ تو فرض کریں کہ حکومت یہ سب کر لیتی ہے، اسپیکٹرم کی قیمت مناسب رکھتی ہے، ادائیگیوں کا ڈھانچہ بہتر بناتی ہے اور 4G نیٹ ورک میں نئی لینز بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ذرائع تو ایک اور بہت بڑی رکاوٹ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جی، اور یہ رکاوٹ شاید نیٹ ورک سے بھی بڑی ہے۔ مسئلہ صرف ڈیجیٹل سڑکوں کا نہیں بلکہ ان پر چلنے والی گاڑیوں کا بھی ہے، یعنی وہ فون جو لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ عالمی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنانے کی رفتار نیٹ ورک کی دستیابی سے زیادہ اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس سستے اسمارٹ فونز ہیں یا نہیں۔ اور پاکستان میں اس محاذ پر کیا صورتحال ہے؟ یہاں کئی رکاوٹیں ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ تو موبائل فونز پر بہت زیادہ ٹیکس ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے لیے قسطوں پر فون خریدنے کے آسان اور وسیع مواقع موجود نہیں ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آج بھی ملک میں بنیادی 2G فیچر فونز بن رہے ہیں اور بڑی تعداد میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مل کر آبادی کے ایک بڑے حصے کو ڈیجیٹل معیشت سے باہر رکھتی ہیں۔ یعنی وہ ای کامرس، ڈیجیٹل بینکنگ، آن لائن تعلیم جیسے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بالکل۔ اور اسی سے جڑا ایک پہلو صنفی تفریق کا ہے۔ ورلڈ بینک کے جو اعداد و شمار ذرائع میں دیے گئے ہیں وہ تو چونکا دینے والے ہیں۔ پاکستان میں 90% سے زیادہ مردوں کے پاس فون ہے، لیکن خواتین میں یہ شرح صرف 30% ہے، اور ان میں سے بھی زیادہ تر کے پاس صرف بنیادی فیچر فونز ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ڈیجیٹل معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ خواتین کی پہنچ سے تقریباً باہر ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک سماجی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا معاشی نقصان ہے۔ جب آپ اپنی آدھی آبادی کو ڈیجیٹل دور کے بنیادی اوزار تک رسائی نہیں دیتے تو آپ دراصل اپنی معاشی ترقی کی صلاحیت کو آدھا کر رہے ہیں۔ تو اس فرق کو کم کرنے کے لیے کیا سفارشات ہیں؟ ذرائع میں واضح سفارشات ہیں۔
ہینڈسیٹس پہ ٹیکس کو منطقی سطح پر لایا جائے، بینکوں اور ٹیلی کام کمپنیوں کو مل کر بڑے پیمانے پر فون فنانسنگ کے پروگرام شروع کرنے کی ترغیب دی جائے، اور پرانے 2G فونز کی داماد اور پیداوار کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ ایک دلچسپ تجویز یہ بھی ہے کہ جیسے بینکنگ کے لیے کریڈٹ بیورو ہے، ویسے ہی ڈیوائس فنانسنگ کے لیے ایک مرکزی معلوماتی نظام بنایا جائے تاکہ کمپنیاں ڈیفالٹ کے خطرے کو بہتر طریقے سے منظم کر سکیں۔ تو جب ہم ان تمام نقاط کو جوڑتے ہیں، نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کی کمی، ماضی کی غلط پالیسیاں، ڈیوائسز تک رسائی کا مسئلہ، تو وہ کون سی ایک بنیادی سوچ ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے؟ ان سب سے ہمیں بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے بڑا اور بنیادی سبق یہ ہے کہ حکومت اور پالیسی سازوں کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ انہیں اسپیکٹرم کو صرف آمدنی پیدا کرنے والی ایک چیز کے طور پر دیکھنا چھوڑنا ہوگا اور اسے قومی استعداد میں ایک اسٹریٹجک، طویل مدتی سرمایہ کاری سمجھنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر مستقبل کی پوری معیشت کھڑی ہوگی۔ یعنی اسے ایک ایسے بیج کی طرح دیکھنا ہوگا جو کل ایک پھلدار درخت بنے گا، نہ کہ ایک ایسی فصل جسے آج ہی کاٹ کر بیچ دیا جائے۔ بالکل، بہترین تشبیہ ہے۔ جب ڈیجیٹل نظام وسیع پیمانے پر اور قابل اعتماد طریقے سے کام کرتے ہیں تو اس کے معاشی فوائد خود بخود سامنے آتے ہیں۔ حکومت کو ٹیکس کی مد میں زیادہ آمدنی ہوتی ہے، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں، IT سروسز کی برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے۔ قلیل مدتی سوچ سے ہمیں چند ارب ڈالر مل سکتے ہیں، لیکن طویل مدتی سوچ سے ہم سینکڑوں ارب ڈالر کی ڈیجیٹل معیشت کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اور پاکستان کی 25 کروڑ سے زیادہ آبادی، جس کا 60% سے زیادہ حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اس کے لیے تو یہ ایک بے پناہ بڑا موقع ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہ موقع گنوا دیا تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ دیکھیں، صحیح انفراسٹرکچر، مناسب قیمتوں کے ڈھانچے اور ڈیوائسز تک آسان رسائی کے ساتھ یہ آبادیاتی فائدہ، جدت اور عالمی مسابقت کی ایک زبردست لہر میں بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہی نوجوان آبادی، جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہو سکتی ہے، معاشی مواقع کی کمی کی وجہ سے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گی۔ انتخاب ہمارا ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ آنے والی اسپیکٹرم نیلامی محض ایک ریگولیٹری مشق نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے، ایک ایسی ساختی اصلاحات کا جو اگلے 10 سالوں کے لیے پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کی سمت متعین کرے گی۔ اگر اسے طویل مدتی اور معیشت کو اولویت دینے والے نقطہ نظر سے ڈیزائن کیا گیا تو یہ قومی ترقی کا سنگ بنیاد بن سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا اور ہم نے ماضی کی غلطیاں دہرائیں تو یہ ان رکاوٹوں کو مزید پختہ کر دے گی جو پہلے ہی ایک تیزی سے ڈیجیٹل ہوتی دنیا میں ہماری ترقی کی راہ میں حائل ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے بعد ایک اہم سوال جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے کنیکٹیویٹی ہماری زندگیوں اور کاروباروں کا ایک لازمی حصہ بنتی جا رہی ہے، ہم ایک ایسا ماڈل کیسے تشکیل دے سکتے ہیں جہاں صارفین کو اعلیٰ معیار، قابل اعتمادی اور سیکیورٹی ملے، اور وہ اس کے لیے مناسب قیمت ادا کرنے پر آمادہ بھی ہوں، تاکہ یہ پورا ایکو سسٹم طویل مدت تک پائیدار اور منافع بخش رہ سکے۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.